باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے قاعدۃ الحرمین سے تجوید کے 6 اصول پڑھ لی ہیں اور آج ہم انشاءاللہ 7واں اصول پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک دفعہ پچھلے اصولوں کو ریوائز کرتے ہیں۔ پہلا اصول ہم نے پڑھا کہ ہم نے قرآن پاک کے ہر حرف کو ٹھہر کر پڑھنا ہے، ٹھہراؤ لا کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک حرف کو ہم نے 3 الف کے برابر پڑھنا ہے۔ دوسرا ہم نے اصول پڑھا کہ قرآن مجید میں حمزہ اور الف کے علاوہ 15 حروف ایسے ہیں جن پر ہم نے مد کرنی ہے: جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، یا۔ اصول نمبر 3 میں ہم نے پڑھا کہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ اصول نمبر 4 میں ہم نے پڑھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں: ثا، ذال اور وا۔ ہم نے پڑھا کہ 3 حرف ایسے ہیں جو تھوڑی سی سختی سے، یعنی کہ سین کی سیٹی کی آواز ہم ادا کرتے ہیں: زا، سین، صاد۔ اصول نمبر 6 میں ہم نے حلق سے نکلنے والے 6 حروف کے بارے میں پڑھا۔ گلے کے 3 حصے ہیں۔ سب سے آخر والے حصے سے ہم حمزہ اور ہا ادا کرتے ہیں، 2 آنکھوں والا ہا۔ اس کے بعد درمیان والے حصے سے ہم عین اور ہا، عین، ہا، عین، ہا۔ اس سے اوپر والے حصے سے ہم ادا کرتے ہیں غین، خو، خو، غین۔ آج ہم نے اصول نمبر 7 پڑھنا ہے۔ اصول نمبر 7 ہے مخرج نکالنے کا آسان طریقہ۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج سے مراد ہے کہ ہمارے منہ کے کون سے حصے سے کون سا لفظ ادا ہوتا ہے، یعنی کہ حرف کے ادا ہونے کی جگہ۔ حرف کے ادا نکالنے کے لیے ہم نے جس لفظ کا مخرج نکالنا ہوگا اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے ہم نے حمزہ زبر آ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم حمزہ زبر لام ال، تو جب ہم نے حمزہ زبر لام ال پڑھا تو آخر میں ہماری زبان جو ہے وہ تالو سے لگی ہے، یہاں سے ال، یعنی کہ جو لام کا مخرج ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تالو سے، لام، ٹھیک ہے؟ اس طرح حمزہ زبر میم ام، دونوں ہونٹ ملے، یعنی کہ میم کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو ملا کے ادا کرنا ہے، میم، یعنی کہ میم کے ادا ہونے کی جو بنیاد ہے، جو جگہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، میم۔ اس طرح حمزہ زبر تا ات، تا۔ اسی طرح ہم ہر حروف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگائیں گے، جس سے ہمیں اس حرف کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ جیسے کہ حمزہ زبر تا ات، تا، حمزہ زبر تا اث، ثا، حمزہ زبر جیم اد، جیم۔ ہم کسی لفظ کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگائیں گے تو جہاں پر جا کے ہماری آواز ٹھہرے گی وہ اس لفظ کا مخرج ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ حمزہ زبر ہا، اہ، اہ، ہماری آواز کہاں ٹھہری؟ اہ پر، تو وہاں سے ہا کا مخرج ہے۔ ہا کہاں سے ادا ہوگا؟ گلے کے درمیان کے حصے سے، ہا، ہا۔ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ریکارڈنگز کو بار بار سنیں اور سبق کو بار بار ریوائز کریں تاکہ آپ حروف کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں اور ہمارا تجوید کا مقصد کامیاب ہو سکے۔